بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ سورہ ہود کی آیت 96-97۔ اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ مدین والوں کا ذکر ہوا تھا اس سے پہلے، اور اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں، اور پورا ایک سلسلہ ان کے ساتھ یعنی دین کی تحریک کا سامنے آتا ہے۔ لیکن مخاطب جو انہوں نے کیا ہے وہ فرعون کو مخاطب کیا ہے، اور فرعون کو اور صرف فرعون ہی نہیں بلکہ یہ فرعون جو ہے یہ تو ایک لقب ہے، فرعونِ مصر کہلاتے ہیں، یعنی مصر کی حکمران قوم جو ہے، حکمران اس کے اور جو قوم ہے ان کی جو حکمرانی کر رہی ہے، ان سب کو مخاطب کیا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ ملا یعنی سردار، تو ان کی قوم کے سردار یا ان کی قوم فرعون کے ساتھ ساتھ انہیں بھی مخاطب کیا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن ان لوگوں نے فرعون کی پیروی کی، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا وما امر فرعون برشید، کہ فرعون کا حکم جو تھا درست نہیں تھا، راستی پر نہیں تھا۔ یعنی اگر کوئی صحیح بات ہوتی تو کوئی بات تھی، کوئی داعش تھی، کوئی بات کہی جاتی کہ اس کی پیروی کی ہے، لیکن اس کا حکم ظلم پر مبنی تھا، اور وہ لوگوں کو جس طرح طبقات میں تقسیم کر کے اور اپنی حکومت چلا رہا تھا اور ظلم کا بازار گرم کیا تھا، یہ سب کے باوجود لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، یعنی فرعون، اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یہ مقام جس میں اللہ رب العالمین نے اس مقام پر، اس موقع پر یہ بات کی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی بات مانی، یعنی اس کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کی بات مانی، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا، انجام کیا ہوگا اس کا؟ ایک تو دنیا کا انجام ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا اس کی قوم کے لوگ اس کے ساتھ برباد ہوئے، یعنی جب غرق ہوا فرعون تو اس کے آیان سلطنت، یعنی اس کے جو لاؤ لشکر تھا اور اس کے جو درباری تھے وہ اس کے ساتھ ہی غرق ہوئے۔ لیکن آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ آخرت میں صرف وہی لوگ نہیں جو اس کے دست و بازو تھے، بلکہ وہ تمام لوگ جو اس کے پیچھے چلے، جنہوں نے اس کی بات مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات تسلیم نہیں کی۔ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ فرعون ان کو اپنی سرکردگی میں لے کر، یعنی پیشوائی میں لے کر جہنم کی طرف جائے گا، اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ قرآن مجید میں یہ مقام اور اس کے علاوہ کئی مقامات ایسے آتے ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں اور اس کی پیشوائی کے اندر جو ہے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے احکامات کا طور طریقے جدھر وہ لے جانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں قیامت کے دن بھی وہی ان کے پیشوا بنیں گے۔ اب اگر نیک لوگوں کی رہنمائی میں انسان چلا ہے، نیکی اور سچائی کی طرف انہوں نے حق کی طرف رہنمائی کی ہے، اور لوگوں نے ان کی رہنمائی کے اندر نیکی و بھلائی کے راستے پر چل کر زندگی بسر کی ہے، تو قیامت کے دن، حشر کے دن بھی وہ لوگ انہی کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، اور ان کی پیروی میں یا ان کے ساتھ جو ہے پیشوائی میں ان کی جنت کی طرف جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح کہا ہے کہ گروہ در گروہ، تو وہ گروہ جو ہوں گے اپنے پیشواؤں کے اعتبار سے ہوں گے،
اور اگر کسی نے کسی ایسے آدمی کی پیروی اختیار کی ہے کہ جس نے انہیں دنیا کی زندگی کے اندر دین سے بے دین کر کے، بے راہ کر کے اور غلط کاموں کے اندر لگا کر زندگی بسر کروائی ہے، اور اپنے جو بھی مقاصد دنیا کے ہو سکتے ہیں ان کے تحت ہی یہ تنظیم بنی اور منظم رہی اور کام ہوتا رہا، اور وہ ان کی پیشوائی میں کام کرتے رہے دنیا میں، تو آخرت میں بھی پھر ایسا ہی ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کے بجائے آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا ہی کے اندر کام کیا اور جنت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو پھر اپنی پیشوائی میں وہ لیڈر ان تمام لوگوں کو جو ان کے پیچھے چلے ہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر واضح کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اپنی رہنمائی کے لیے جنہیں منتخب کرنا، جنہیں وہ اپنا رہنما بناتے ہیں، جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اور جن کے ساتھ گویا کہیے کہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور معاملات کے اندر ان کی پیروی کرتے ہیں، تو اگر نیک لوگوں کو اختیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہیں وہاں جنت کی طرف لے کر جائیں گے، اور اگر بد کردار لوگوں کو ان کے ہاتھ میں اپنی بات دے دی اور ان کی پیروی کی اور ان کی زندہ باد و مردہ باد میں لگے رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر جو انجام ان کا ہوگا وہ انجام ان کا بھی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس نے کن لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا ہے اور کس اجتماعیت کا وہ حصہ بنا ہے۔ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی اجتماعیت کا حصہ نہیں بنتے، یعنی کسی اجتماعیت کا حصہ اس طرح نہیں بنتے، انفرادی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انفرادی زندگی بسر کرتے ہوئے بھی ان کا کوئی نہ کوئی اپنا طور طریقہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی یعنی راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ راستہ جن لوگوں کا تفویض کردہ ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے گویا کہیے کہ جن لوگوں کے راستے پر انہوں نے جو ہے آگے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیکولرزم ان کی زندگی کے اندر موجود ہے، یعنی وہ مذہب کا ایک خانہ الگ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی خواہش نفس کے مطابق بسر کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس کا چیز کو ایجاد کیا ہے، بہرحال وہی ان کے گویا رہنما ہیں یا ان کی بات انہوں نے تسلیم کی ہے، نام نہیں لیتے ان کا، لیکن ان کے بتائے ہوئے طور طریقے اختیار کر رکھے ہیں، ان کے راستے پر چل رہے ہیں جو انہوں نے انہیں بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے سامنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کا بتایا ہوا نظام ہمارے سامنے موجود ہے، اور بہرحال اس کے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اگر کوئی دین کے راستے پر چلتا ہے اور انہی چیزوں کو گویا کہیے کہ اپنے لیے مطمع نظر بنا کر انہی کی پیروی کرتا ہے، تو اس کا رشتہ ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، کیونکہ انہی تعلیمات میں یہ بات بھی ہے کہ وہ اجتماعیت اختیار کرے، لیکن بہرحال اس کا معاملہ ان کے ساتھ بن جاتا ہے۔ تو ایسے اگر کوئی غلط نظریات جنہوں نے بھی ان نظریات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور کوئی آدمی انہیں تسلیم کرے نہ کرے نظریات پیش کرنے والوں کو، مگر اس نظریے کو قبول کر لے اور اس نظریے کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے، تو بہرحال اس کا تعلق انہی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک مثال دی گئی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جاہلیت کے شعراء، جو جاہلیت کی شاعری کرنے والے لوگ تھے، ان کا شاعری کا جھنڈا امرؤ القیس کے ہاتھ میں ہوگا، اور عرب جاہلیت کے تمام شعراء اس کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ لیں گے۔ اب ظاہر کوئی اجتماعیت نہیں ہے یہ، یعنی لیکن جس چیز کی طرح ڈالی اور جس پر وہ چلے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کیسی بدتر جائے ورود ہے وہ جس پر کوئی پہنچے، یعنی یہ کوئی پہنچنے کی جگہ جو مقام ہے، تو یہ انتہائی یعنی جہنم کی طرف جانا کوئی انسان کے لیے خوشگوار بات نہیں، بدترین چیز ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَوْرُودُ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ ذرا تصور میں اگر لائیں تو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب لوگ اپنے لیڈروں کی پیشوائی میں جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو کیسی کچھ لعنت ملامت کریں گے، کیسا برا بھلا انہیں کہیں گے کہ ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے، آج ان کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے ہماری غلط رہنمائی کی، انہوں نے ہمیں اس راستے پر آگے بڑھایا جو بالآخر جہنم تک پہنچا دیا۔ اس طرح سے ان پر لعنت ملامت کرتے ہوئے جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یقیناً وہ اپنے لیڈروں کے حق میں کلمہ خیر کہتے جاتے ہوں گے کہ انہوں نے ہماری صحیح رہنمائی کی اور ان کی مدد سے ہم جو ہے اس راستے پر آگے بڑھ سکے، تو ان کے لیے مدح کی بات ہوگی
اور ان کے لیے تحسین کی بات ہوگی تو وہ ان کو اس طرح سے گویا ان کی پیروی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ نے جہنم والوں کی بات کی ہے کہ جب یہ لوگ دنیا میں بھی ان پر لعنت پڑی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور قیامت کی روزی پڑے گی تو اللہ کی طرف سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی ان پر لعنت ملامت کرتے چلے جا رہے ہوں گے۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منھا قائم وحصید، یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر سے دم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا، یعنی ان معبودوں نے۔ یہ جن اللہ نے جو پہلی والی آیت میں بات کی تھی ذالک من انباء القری نقصہ علیک منھا قائم وحصید، کہ یہ جو چند قوموں کے ذکر اس میں قرآن مجید میں اس موقع یا اس صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، تو ان میں سے بعض موجود ہیں، یعنی ان کے آثار موجود ہیں، ان کے آثار موجود ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کا فصل کٹ چکی ہے، یعنی اب ان کا کوئی آثار بھی نہیں پائے جاتے ہیں، اس اعتبار سے بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر تم اس تاریخ پر نظر ڈالو تو بہرحال تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ان پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، کہ اللہ نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی، اللہ رب العالمین نے انہیں موقع نہیں دیا، ایسا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو انہیں بھرپور موقع دیا، اللہ نے انہیں بڑی مہلت دی، ان کے سمجھانے کا بہت انتظام کیا، انہیں پلٹنے کے لیے بہت سے اللہ تعالیٰ نے راستے دکھائے، لیکن انہوں نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا، گوارا ہی نہیں کیا، اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، اور اپنے خیر خواہوں کو جو رسول کی شکل میں بھی سامنے آئے اور رسول کے ماننے والوں کی شکل میں بھی سامنے آئے، جنہوں نے انہیں صحیح راستے پر بلانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی، کوششیں کی، ہر طرح سے انہیں سمجھایا اور انہیں جو ہے اس طرف راغب کرنے کے لیے دلیلیں دی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور بالآخر ایک طویل عرصے کی جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جو خیر خواہ تھے وہ ناکام ہو گئے، مایوس ہو گئے ان سے، اور بالآخر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھ سکتے ہو، یہ تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ سارا جو ستم ڈھایا انہوں نے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا معاملہ تھا، یعنی خود کر درا علاج نیست کی بات ہے یہ کہ جب آدمی خود ہی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہو تو اس کا علاج کون کر سکتا ہے، یعنی اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے تو اس کا نقصان اسے بہرحال ہونا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جن پر ان کا بھروسہ تھا، جن کو انہوں نے معبود بنایا، جن کے سہارے یہ گویا کہ یہ زندگی بسر کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے کام آئیں گے، تو نہ دنیا میں انہیں بچا سکے، اور جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں بھی بات سامنے آ جائے گی کہ کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا، بلکہ وہاں پر بھی یہ ان کا ہلاکت کا گڑھا اللہ ان کے لیے مشترک کر دیں گے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خود پجوایا اور غلط فہمیوں کے ساتھ میں لوگوں نے نیک لوگوں کو عبادت کی، انہیں پوجا، تو بہرحال وہ وہاں سے ویسی اللہ نے برات کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ پیچھے ہی ہم نے پڑھا تھا، کل یہ بات تھی جس میں شعیب علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس سے معافی چاہو، وہ بڑا مہربان ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہاں پر محبت کے والے سے بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اور شفقت ہے وہ کس درجے کی، اس کے معنی کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ آیات اس طرح کی جو ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے اس وقت بات آ رہی ہے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ جو ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایسی پکڑ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کی پکڑ جو ہے، یا سورہ فجر میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ جب باندھے گا تو ایسا باندھے گا کہ کوئی ایسا باندھ نہیں سکتا، یعنی ایسی سزا کوئی دے نہیں سکتا، ایسی پکڑ کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت جیسی ہے ویسا ہی معاملہ ہے، اور جیسے اللہ کی نافرمانی انسان کر رہا ہے تو اتنا بڑا جرم کر کے ویسا ہی سزا کا مستحق بھی بن رہا ہے۔
تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا کوئی غلط تصور تمہارے ذہنوں میں نہ آ جائے اور تم یہ نہ سوچو کہ اللہ سزا میں نہیں دے سکتا، یا گویا کہ یہ سزا دینے میں کوئی چیز مانے ہے، رکاوٹ ہے، خود اس کے اپنے جذباتی رکاوٹ بن جائیں، تو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کمزوری سے پاک ہے، اور لہذا جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے، جب کسی ظالم گروہ کو پکڑتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ پکڑتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ پکڑ کے اور پھر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا ان اخذہ علیم شدید، بڑی دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ دردناک یعنی تکلیف اس کی ایسی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کوئی چھوٹ نہیں سکتا، شدید بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس، ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ اسی قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک دن ہوگا، بلکہ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی، ان فی ذلک لآیہ، یعنی اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا اس روز ہوگا سب کے آنکھوں کے سامنے ہوگا، سب کے مشہود، یعنی وہ دیکھا جائے گا، اس کی شہادت لوگوں کے سامنے موجود ہوگی۔ تو اس میں یہ بات بتائی ہے کہ ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ تو کس میں نشانی ہے؟ تاریخ کے ان واقعات میں نشانی ہے، تاریخ کے ان واقعات میں جو بیان ہو رہے ہیں اس میں نشانی ہے۔ اور یہ نشانی کیا ہے؟ یہ نشانی اس بات کی ہے کہ دنیا میں جو قومیں اٹھتی ہیں اور کچھ وقت کام کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے اور پھر وہی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں، تو یہ کن بنیادوں پر ہوتی ہیں؟ اگر اس تاریخ کا بنظر غائر یعنی غور سے مطالعہ کیا جائے اور اس کا تجزیہ کیا جائے، سوچا سمجھا جائے، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ قوموں کے گرنے اور قوموں کے اٹھنے کا معاملہ کسی اس بات پر نہیں کہ اتنی مدت متعین کر دی۔ بعض و خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم کے عروج کا جو زمانہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کہ ایک قوم اتنے عرصے تک عروج پر رہتی ہے اور اس کے بعد زوال پذیر ہو جاتی ہے، تو یہ تصورات جو ہیں درست نہیں ہیں، یہ تصورات غلط ہیں۔ اس لیے قوموں کی تاریخ میں ہمیں ایسی قومیں بھی ملیں گی جو صدیوں تک جو ہے حکمرانی کرتی رہی، اور ایسی قومیں بھی ملیں گی جو بہت ہی کم قلیل عرصے تک انہیں موقع ملا ہے۔ اور اسی اعتبار سے کہ زوال پذیر ہونے میں کتنا وقت لیا ہے اور تباہی و بربادی کی طرف جانے میں کتنا وقت لیا ہے، تو مختلف قوموں کے معاملات مختلف آئیں گے۔ اور پھر یہ کہ زوال پذیر ہونے کے اسباب کیا تھے اور عروج کے اسباب کیا تھے، اگر خود ہم اپنی معلوم تاریخ پر جو ہمارے سامنے ہے یعنی مسلمانوں کی تاریخ پر ہی غور کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو عروج ہے یہ مادی طاقتوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یعنی عرب میں جب مسلمانوں نے گویا کہیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور پھر عرب کو فتح کیا، عرب کے اندر اسلام کو غالب کیا اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں، تو اس وقت جو ان کی صورتحال ہے وہ صورتحال کوئی مادی ترقی کی تو نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، کوئی ایسے گویا کہ یہ علمی مراکز کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو چیز ہے وہ ان کی اخلاقی تعلیم یعنی دین کا تعلیم، دینی تعلیم، اور اسی کو اخلاقی تعلیم کہا جاتا ہے کہ اسلام بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس کردار کے جس شان کے لوگ وہ بنے تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی اور وہ بڑھتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے، اور ان کی سلطنت کس طرح آگے بڑھی۔ اور جس وقت مسلمان زوال پذیر ہوئے، مسلمانوں کی بات ہے، تو اس وقت مادی ترقی کے اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، مادی ترقی کے اعتبار سے، آپ علم کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ بغداد کے اندر یعنی جب یہ بتایا جاتا ہے کہ بغداد میں جب یہ اس میں ہلاکوں نے جب تباہی مچائی ہے تو اس وقت میں جو تاتاریوں نے تو جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں دجلہ یعنی اس نے جو لائبریریاں جو ہے مسلمانوں کی اور دجلہ کے اندر غرق کی ہیں، تو اس کا پانی اس کی روشنائی کی وجہ سے یعنی اس کا رنگ بدل گیا ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ کہیے کہ علمی ذخیرہ ہے مسلمانوں کے پاس جو کہ وہاں پر ضائع کیا گیا ہے، اور مال و اسباب کا تو کہنا ہی کیا ہے، یعنی جتنا اس کا قدر ان کے پاس موجود تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ زوال کی بنیاد جو ہے وہ اخلاقی زوال کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا ہے، اور پھر سنبھلنے کا موقع ملا ہے تو بہرحال پھر وہ اخلاقی بنیادوں پر ہی آگے بڑھے۔ تو یہ تو ان کی بات ہے۔ پچھلی قوموں کا معاملہ دیکھیں ہم تو وہاں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو جو بگڑی ہوئی قوم ہے اس کو بھی ایک خاص حد تک مہلت دیتا ہے، اور جب وہ اس حد سے آگے نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا اور سزا دیتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان ایک ایسی کائنات کے اندر رہتا ہے، ایسی حکومت کا محکوم ہے جو
محض اندھے طبیعیاتی قوانین کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتی، بلکہ اپنا ایک معقول اخلاقی قانون رکھتی ہے. یعنی یہ جو اللہ رب العالمین کا نظام ہے، تو اخلاقی طور پر یہ قومیں بڑھائی جاتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس میں نشانی ہے. نشانی کس بات کی؟ تو اللہ رب العالمین ایک ایسا وقت ضرور لے کر آئے گا کہ جب پوری تمام دنیا کے تمام اقوام جنہیں موقع ملا دنیا میں اور کیا سزا ملی، جو کچھ ان کے ساتھ میں ہوا اور افراد، ان سب کا بالآخر آخری اللہ تعالیٰ حساب کرے اور اس بنیاد پر انہیں جزا یا سزا دی جائے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا، یعنی آخرت کی بات کیا؟ حشر کا دن. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، یعنی سب دیکھ رہے ہوں گے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لانے میں بہت کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید. جب وہ آئے گا، یعنی وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. یہ بات اس میں اللہ رب العالمین واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کوئی بڑی دن کی بات نہیں ہے. آدمی سوچتا قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، قیامت تو کوئی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن بات یہی ہے کہ انسان کے اپنے پیمانے ہیں، اللہ رب العالمین کا اپنا پیمانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے، یعنی قیامت کے حوالے سے ہی بات کی ہے یا عذاب کے حوالے سے بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. سورہ معارج کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے وہاں پر کہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. دیکھا کس چیز کو؟ سامنے ہوتی ہے، دور نہیں ہوتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. تو کہا کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا وقت جو ہے وہ نہیں ہے کہ سمجھو پتہ نہیں کتنا زمانہ ہے، بس یہ وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور پھر جو بات دوسری بتائی گئی وہ یہ کہ ہر آدمی کی موت جب واقع ہو جاتی ہے تو گویا اس کی قیامت تو واقع ہو ہی جاتی ہے. یعنی اس میں کتنا وقت لگتا ہے اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کسی بھی وقت انسان کی موت آ سکتی ہے. تو کوئی ہم اس میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں کہ آدمی سوچے اتنا لمبا وقت ہے، ابھی تو بہت مدت مہلت پڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، کسی وقت بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، قیامت آ جائے، ورنہ موت کی شکل میں انسان کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے کہ جو قیامت کے حوالے سے ہونا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کی ہیبت کیا ہے کہ کوئی کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. یہ مضمون بھی قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا ہے، اس میں لوگوں کو اس پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے ضد کرے، کوئی مچل جائے، کوئی اکڑ جائے، کوئی اس طرح سے اللہ سے کوئی بات منوا لے، یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ ہی تعالیٰ انہیں بات کرنے کی اجازت دے. اور پھر یہ بات بتا دی کہ اس دن انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، شقی اور سعید. شقی اور سعید، ظاہر ہے کہ جو آج شقی ہیں وہ کل بھی شقی ہوں گے، جو آج سعید ہیں وہ کل بھی سعید ہوں گے. یعنی جو آج گویا کہیے کہ اللہ نیک بخت لوگ ہیں، کل ان کا انجام بھی نیک ہوگا. جو آج بدبخت لوگ ہیں، یعنی انہوں نے زندگی اس طرح سے گزاری ہے، تو کل آخرت میں بھی بدبختی ان کا حصہ بنے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. فرمایا جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. اس میں اور اگلی آیت کے اندر بھی اس طرح سے الفاظ آ رہے ہیں کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، اسی حالت میں رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں. الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. یہاں یہ چیز جو بیان ہوتی ہے یہ اللہ کی قدرت کے حوالے سے، یعنی اللہ کی قدرت کیا ہے، یعنی اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، یعنی یہ نظام اسی کا بنایا ہوا ہے اور اس نظام کے اندر جو تبدیلی تغیر چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کر دیا تو کیا ہے اب وہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہے یا پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
تو اسی لیے یہ محاورتاً یہ بات آ رہی ہے اس میں کہ جب تک آسمان، ایک تو یہ کہ ہمیشہ کی بات آ رہی ہے اس میں، جب تک آسمان و زمین قائم ہے، تو آسمان و زمین جب قیام حشر کا میدان ہوگا اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کے معاملات ہوں گے، تو اس دن کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ یہ زمین کچھ کی کچھ کر ڈالی جائے گی، یعنی آسمان اس طرح موجود نہیں ہوگا، یہ بدل دیا جائے گا سارا نظام، زمین کس طرح سے بنا دی جائے گی، کیا کیفیت ہوگی۔ تو گویا یہ جو موجودہ زمین و آسمان کی کیفیت ہے یہ وہاں موجود نہیں ہوگی، لیکن آج یہ محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے کہ طویل زمانے کا جب تصور دلانا ہو کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے یہ بات اس طرح سے ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ ہمیشگی کے حوالے سے یہ ایک انداز بیان ہے، اور اگر واقعی کوئی آسمان و زمین کی بات ہے اس دن اللہ تعالیٰ کریں گے تو یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا الا ما شاء ربک، الا یہ کہ اللہ ہی کچھ اور چاہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ چاہے تو وہ سزا دینے کے بعد معاف کر دے، کچھ دن سزا دینے کے بعد معاف کر دے، مستقل رکھے، یہ سب اس کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن جب وہ کہتا ہے خالدین فیہا، اس کا مطلب ہے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن اختیار اس کے پاس پھر بھی رہے گا کہ جو چاہے کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب یہاں جو بات ہے کہ جب تک آسمان و زمین، پھر وہی بات آ گئی الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ اب یہاں کچھ اور چاہنے کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت دی ہے، یہ کوئی استحقاق تو نہیں ہے انسان کا کہ اللہ کا اپنا فضل ہے کہ اس نے یہ عطا کی ہے۔ اب وہ اس کی قسمت بدلنا چاہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عادل ہے، حکیم ہے۔ تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت کی بنیاد پر کسی آدمی کے ساتھ رعایت کرے، کوئی اس کا معاملہ اس طرح کا بنتا ہو، اسے جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات دے دے، لیکن یہ بات اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کی جنت سے نکال کر انہیں سزا دے دے، یعنی یہ اللہ کی شان سے بات جو ہے الگ ہے۔ اس لیے قدرت تو اس کی سب کچھ ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اس کی شان سے یہ ماورا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، جبکہ وہ خود ان کے حق میں یہ فیصلہ کر چکا ہو اور انہیں گویا کہیے کہ اللہ کی طرف سے برات مل چکی ہو اس حوالے سے کہ ہاں وہ جنت میں داخل کر دیے گئے، جہنم سے برات ہو گئی، جہنم سے انہیں بچا لیا گیا۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ انہیں پھر سے کر دے، تو یہ بات اللہ کی وہی قدرت کی بات ہے اور اس کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم نَّصِيبَهُم غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جاتے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اس کے معاملے میں کوئی شک نہ ہو، تو ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہے، بلکہ یہ بات کیا ہے، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں اور جب آدمی اس پر غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو مخاطب کر کے دوسروں کو بات سنائی جا رہی ہوتی ہے، بتائی جا رہی ہوتی ہے اور انہیں جواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ گویا جیسے ایک مقام پر بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کی یا اس کے معاملے میں کوئی ایسا کام کیا تو آپ کو اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ سے کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس مطالبے کا جواب ہے کہ جو لوگ کر رہے تھے کہ اس قرآن کو بدلو، کچھ اور کر کے لاؤ، اس میں کچھ رد و بدل کرو، تو بتا دیا اگر رد و بدل کریں گے تو کیا نتیجہ، یہ تو اختیاری نہیں ہے، لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس معاملے میں، تو یہ انہیں جواب دیا جا رہا ہے، ورنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہاں کوئی ایسا خیال بھی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اس معاملے میں بھی تو یہ ان کی اس کیفیت کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے پاس شک ہے، علم نہیں ہے، یہ لوگ تو اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے پاس دلیل کیا ہے، صرف ایک کہ باپ دادا سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ تو یہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی غیر منقوص کی بات جو آئی کہ اس بنیاد پہ نہیں بھائی یہ بیچارے کیا کریں، یہ تو پیچھے سے ہوتا چلا آیا،
پیچھے والوں کو تو اپنا حساب دینا ہی پڑے گا اور آگے برائی کو بڑھانے کا حساب بھی دینا پڑے گا، یعنی وہ سزا ہی پائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا اور صحیح بات سامنے آنے کے باوجود بھی اسے اختیار نہیں کیا اور غلط پر ہی اصرار کرتے رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس بنیاد پر انہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی کہ انہیں کسی نے گمراہ کیا ہے۔ گمراہ انسان خود ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے اور اس کی رہنمائی کے لیے پورا انتظام کیا ہے۔ اب اگر غلط راستے پہ جاتا ہے تو خود ذمہ دار ہے اور اس کے کئی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یعنی آج اگر یہ کس کتاب کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ کرتے رہے ہیں۔ تو بتا دیا، مثال دے کر بتایا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تھی، اس کتاب کے بارے میں لوگوں کا یہی رویہ رہا، تو آج اس کتاب کے بارے میں ہے۔ اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات طے نہ کر دی گئی ہوتی، یعنی طے کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مہلت عمل مقرر، یعنی طے کر دی ہے، لکھ دی ہے، یعنی بات لکھ دی ہے کہ کس کو کتنی مہلت دی جائے گی اور کتنا وقت اس کے لیے اللہ نے رکھا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس وقت کو انہیں دے رہا ہے۔ یعنی اس معاملے میں بات بھی اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، مگر جو اس نے طے کر دیا ہے اس کے مطابق پھر وہ اسے مہلت دے رہا ہے، یہ اس کا اپنا فضل ہے کہ دیتا ہے، اس معاملے کے اندر مہلت دے رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ بات طے نہ کی گئی ہوتی، اللہ نے اس مہلت کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اب چونکہ اللہ نے خود ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے، مہلت دے دی ہے، تو اس لیے ان کے معاملے میں تاخیر ہو رہی ہے، یعنی اس میں انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفَّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجانے پڑے ہوئے، إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجانے پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ تو یہ بہرحال اپنے وقت پر کام ہو کر ہی رہنا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی شک میں رہے، اللہ کے پاس یہ چیز یقینی ہے۔ فَاسْتَقِمْ کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کے بعد پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب مخاطب ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ تم اور تمہارے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں، کہاں سے پلٹ آئے؟ کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ اس میں جو اس آیت میں جو ہدایت دی گئی ہے فاستقم کی بات، فاستقم کما امرت، یعنی جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اس پر ثابت قدمی دکھانا، استقامت دکھانا، اس پر ثابت قدم رہنا۔ تو یہ استقامت کی بات ہے، قرآن مجید میں اس کو اللہ رب العالمین نے بڑے تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ مقام بھی یاد کریں، سورہ حامیم سجدہ میں آیت 30 میں جو آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدمی دکھائی، استقامت دکھائی، مستقیم ہو گئے، یعنی استقامت جو ہے اس پر دکھائی، تو پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور پھر ان سے سارے وعدے وعید کی بات ساری آ رہی ہے سامنے کہ اللہ ان سے کیا وعدے کرتا ہے، اور پھر اس اعتبار سے فرشتے ان کے لیے کیا خوشخبریاں لے کر آتے ہیں اور جنت کی خوشخبری انہیں دیتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جو استقامت کا معاملہ ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ وقتی طور پر کسی کام کا کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی یعنی کوئی معنی اتنے بڑے نہیں رکھتا، جتنا کہ آدمی کا استقامت کے ساتھ اس راستے پر مستقل مزاجی سے چلتے رہنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے یعنی جذباتی ابال انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ کوئی کام بڑے سے بڑا کام کر گزرتے ہیں، یعنی وقتی اور فوری نوعیت کی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ لوگ ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ لوگ مدتوں یاد رکھتے ہیں، لیکن
مستقل مزاجی کے ساتھ، پتا ماری کے ساتھ ایک کام کرتے چلے جانا، یہ زیادہ مشکل معاملہ ہے، زیادہ مشکل معاملہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین استقامت کی بات کرتے ہیں، ثابت قدمی کی بات کرتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ چلا جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعمال کے یعنی نفل اعمال کے اعتبار سے جو فرض ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، وہ تو انسان کو اسی طرح کرنے، لیکن نفل کے معاملے میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مقدار میں زیادہ کام کریں اور کر کے بھی چھوڑ دیں، بلکہ یہ یعنی اس کا مفہوم ہے جو آپ کی بات ہے اس میں آپ نے کہا کہ چاہے تھوڑا کرو مگر مستقل کرو، یعنی کام آدمی کوئی نفل عبادت بھی ہے تو کم کر رہا مگر استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر لگا ہوا ہے تو اللہ کے پاس اس کے قدر و قیمت ہے، یہ بات ہے۔ تو بہرحال وہ تو اس کی بات ہے، نفل کی بات، لیکن جو چیزیں طے شدہ، جیسے کہا کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا پھر اس پر جم گئے، تو اس کے جو تقاضے ہیں اس پر جمنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسی کیا کہا کہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، تو اس معاملے میں اللہ رب العالمین جو بات کہتے ہیں کہ جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدمی دکھاؤ اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی مستقل مزاجی سے بندگی کے راستے پر چلتے رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی بندگی کی حد سے نکل کر آدمی کیا کرتا ہے، خدائی کی حد میں داخل ہونے لگتا ہے۔ جب آدمی بندگی کا بندہ ہے اور جب خود مختار بننے لگے تو خود مختاری تو اس کو ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ تو اس طرح سے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا یہ جو کچھ کر رہی ہے کرتی رہے، ہمیں بہرحال یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ مستقل مزاجی جو ہے ایک بہت اعلیٰ صفت ہے جسے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو رہنمائی اس کے اندر موجود ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ آدمی وقتی جوش، جذبہ، ابال اور پھر اس کے بعد ٹھنڈا اور ختم، جوش کے بعد جمود طاری ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو مستقل بحال رکھنا، برقرار رکھنا، اور ایسا کب ممکن ہے کہ جب آدمی کا رشتہ اس سے قائم رہتا ہے۔ اگر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ نے سارا نظام بنا کے دیا ہے، 5 نمازیں اس نے بھی دی، نماز کا سارے دن بھر میں 5 مرتبہ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ سے وابستگی کا یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ مستقل آدمی کو تعلق قائم رکھنے کی بات ہے۔ ہم اتنا پڑھتے نہیں، یاد نہیں ہے، جو نمازوں کے اندر کفایت کر جائے تو ہمیں الگ سے بھی پڑھنا چاہیے، عربی پہ سے واقف نہیں ہے تو ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ کام کیا جاتا رہے گا تو استقامت حاصل رہے گی، لیکن یہ کام چھوڑ دیا جائے تو استقامت حاصل نہیں رہے گی۔ یہ کام چھوڑ دیا جائے، آپ دیکھیں گے یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ بھائی 2-4 دن نمازیں چھوڑ کے دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے، یعنی اس اعتبار سے، یا جو لوگ اس طرح سے کہ کبھی انہوں نے یہ کام کیا، اس راستے پہ چلے اور کبھی چھوڑ دیا، تو انہیں دیکھا جا سکتا ہے، ان کی بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ یا جو لوگ آج استقامت کے راستے پر نہ رہے اور کل بہت تیز چل رہے تھے تو ان کے بارے میں بھی ہمیں جب ان کی زندگی کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کمزوری کہاں آئی جس نے ان کی استقامت کو متاثر کر دیا۔ تو اس طرح سے ہمیں راستہ ملتا ہے، سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ بھی اس میں بھی یہ اس آیت پہلے والی اور جو اب آیت آ رہی ہے دونوں کے درمیان 2 لا ہیں، یعنی اس میں لا تطغوا اور لا ترکنوا، اس کو ذرا دیکھیں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو یہ تو پیچھے ہو گیا، اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ اب وَلَا تَرْكَنُوا، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور نہ کہیں سے تم کو مدد پہنچے گی۔ یہ بات جو اس آیت میں ہمارے سامنے ہے یہ بھی خاصی غور طلب ہے اور اس کے اس پر عمل کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا، یہ جو ترکنو کا لفظ آتا ہے رکن کی بات آتی ہے، یعنی ذرا سا رغبت رکھنا، ذرا سا جھکنا، یعنی ان کی طرف جو ہے کوئی لگاؤ، کوئی جھکاؤ ان کی جانب ہونا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ظالموں کے ساتھ تعاون کرنا تو دور کی بات ہے، ظالموں کے ساتھ تعاون کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے دست و بازو بننا تو بہت ہی خراب بات ہے، ان کی طرف ذرا سی رغبت اور لگاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی کسی قسم کی
معاملت بھی یعنی کسی طرح سے بھی ان کی حمایت بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی ظلم کی جتنی مذمت اللہ رب العالمین نے کی ہے اور ظلم کے نتیجے میں جو کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں، اس حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ظلم کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی، ظالم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، استقامت کا جن سے مطالبہ انہی سے بات ہو رہی ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جو ظالم ہیں ان کی طرف ذرا بھی میلان، ذرا سا جھکاؤ، ذرا سا بھی تمہارا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے، لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. یعنی اگر ظالم جو ظلم کرتے ہیں ان کا ظلم اسی بنیاد پر چلتا ہے کہ لوگ اس ظلم کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کے دست و بازو بن جاتے ہیں، ان کے مددگار بن جاتے ہیں، اب وہ ظلم کا نظام آگے بڑھاتے ہیں. لیکن اگر یہ بات طے ہو جائے کہ مسلمان اس کام میں تعاون کرنے کو بالکل اپنے لیے جیسے اللہ نے منع کر دیا ہے اس طرح سے اس پر عمل پیرا ہو جائے، نہ کریں، تو پھر یقینی طور پر ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. ظلم باقی نہیں رہ سکتا، ظلم آگے نہیں بڑھ سکتا. ظلم آگے بڑھتا ہی اس بنیاد پر ہے کہ معاشرے کے اندر سے اسے اپنے ساتھی میسر آ جاتے ہیں، اسے مل جاتے ہیں ایسے لوگ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم نے ان کی طرف ذرا سا میلان بھی رکھا، اگر ذرا سا ان کے ساتھ بھی تم نے تعلق رکھنے کی بات اس اعتبار سے ہے یعنی اس میں مددگاری کی بات، تو فتمسکم النار، تو آگ تمہیں چھو لے گی، آگ تمہیں چھو لے گی، آگ سے بچ نہیں سکو گے، آگ سے بچ نہیں سکو گے. مولانا مختار گل صاحب جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اس طرح سے یعنی اس آیت کو پڑھ کے بات کرتے تھے، ترکنو کے بارے میں کہتے تھے کہ ایسے جیسے کہ ذرا سا ایسے یعنی اپنے آپ کو ذرا سا ادھر کر کے کہ ذرا سا جھکاؤ، ذرا سا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آدمی ظالم کا ساتھ دے. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے سامنے جو مثالیں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس دور کے علماء اور فقہا اور ائمہ انہوں نے قید و بند کو گوارا کیا ہے، لیکن ظالم حکومتوں کے اندر عہدے قبول نہیں کیے، عہدے قبول نہیں کیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ کہیے چیف جسٹس یعنی اس زمانے کے حوالے سے یہی آج کے زمانے بات کریں گے تو یہی ہوگا، قاضی القضاء کی جو بات ہے اس کے اندر کہ اس منصب کو انہیں کہا کہ یہ منصب قبول کریں ان کی حکومت کے اندر، تو کہا کہ اس حکومت میں چونکہ ظلم موجود ہے لہذا انہوں نے یہ کہا نہیں مگر اسے قبول کرنے سے انکار کیا، اس کا ساتھ دینے سے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں قید کیا گیا، یعنی انہیں جو ہے اس کو برداشت کیا، گوارا کیا اس مصیبت کو، مشقت کو، لیکن بہرحال ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے. اور انہی کے کہنے پر، انہی کے کہیے کہ تلقین پر اور لوگ بھی اس سے باز آئے. اور یہ کئی مثالیں ہمیں ملیں گی اپنے مقام پر جا کر اس کو دیکھیں گے تو اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. صرف ایک ہی بات اس کے اندر ایک بنیاد بنتی ہے، یعنی اس میں حصہ داری کی چونکہ بات یہ چلی کہ ریاست کے اندر جو ہے حصہ داری بننے کی بات تھی، یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آئی، لیکن ہمیں انہی کے شاگرد جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں کہ وہ اس کے اندر شریک ہیں. تو اب اس میں یہ کیا بات ہے، یعنی اس کے لیے کیا چیز ہے؟ تو اس میں صرف جو گنجائش کی بات یعنی جس کی بنیاد پر یہ باقی معاملہ تو سب کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حوالے ہے، لیکن ایک ہی بات بنتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے یعنی ان کے کام میں یعنی ریاست کے اس معاملات میں داخل ہو کر کوئی ایسا منصب کو ایسا عہدہ قبول کر لینا جس کے نتیجے میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کو کی داد رسی کی کوشش کی جائے، ظلم کا نظام چل رہا ہے، اب اس کے اندر داخل ہو کر لوگوں کی مدد کی جائے، یعنی ان کے لیے کچھ ان کے معاملات کو آسان کر دیا جائے، کچھ ان کے لیے جو ہے داد رسی کی صورت جو ہے مہیا کر دی جائے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اندر اثر و رسوخ کے ذریعے سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی ظلم کے خاتمے کی کوشش کی جائے، نہ کہ انسان اس ظلم کے نظام میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے چلا ہے. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں. اب چونکہ بات نیت کی ہے اور نیت کا معاملہ اللہ کے حوالے، لہٰذا اس اعتبار سے اس نیت کے ساتھ تو گنجائش پائی جاتی ہے. آج کے دور میں بھی یہ بات موجود ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا اس اعتبار سے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات تو بالکل ظالم کا ساتھ دینا اور اس کو تقویت پہنچانا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس سسٹم کے اندر تبدیلی لانا، اس کو درست کرنا اور ان لوگوں پر اثر انداز ہونا، یہ سب چیزیں بھی
بہرحال درکار ہے. تو اگر نقطۂ نظر کے اس پہلو سے یعنی اس حوالے سے کچھ لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر جا کر اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور اس کے اندر لوگوں کی دادرسی کرنے کا معاملہ کریں اور نظام کی تبدیلی کو یعنی درست طور پر اسے لانے، ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے اپنے آپ کو ایک مؤثر قوت کے طور پر یعنی قوت حاصل کرنے کے لیے، مؤثر قوت بننے کے لیے اگر یہ کام کرتے ہیں، بہرحال یہ بات درست ہے اس اعتبار سے کہ اس کے ذریعے سے خیر کا معاملہ آگے بڑھنے کی امید کی جاتی ہے. تو یہ انسان کی اپنے نیت پر اور اس کے اپنے جو کہیے کہ مقصد ہے اس کے حوالے سے اس کا معاملہ الگ الگ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی ظالم کا کہ ظلم کو دوام بخشنے کے لیے، اس کے ظلم کے قیام کے لیے ممد و معاون بن جائے اور اس کا کوئی بار جو ہے خود اٹھا لے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کہ تم ظالم کے ساتھ جو ہے ذرا بھی اس طرف میلان مت رکھنا، ورنہ کیا ہوگا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ آگ تمہیں چھو لے گی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تمہیں مدد نہیں ملے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. فرمایا اللہ رب العالمین نے اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. دن کے دونوں سروں پر ایک تو بات یہ ہے دن کے دونوں سروں سے مراد کہ فجر اور عصر یعنی دن کے اندر جو داخل کرتے ہیں عصر. مغرب کچھ لوگ مغرب کا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ مغرب تو دوسرے دن کا آغاز ہوتی ہے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ہے تو دوسرے دن کا آغاز ہوتی ہے. تو اس لیے ظہر فجر اور عصر کی بات کی ہے اور اس کے بعد کچھ رات گزرنے پر ذُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ میں مغرب اور عشاء کو داخل کیا ہے. تو یہ اور اس طرح سے ظہر کہاں ملتی ہے طلوع الشمس یعنی جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بات آئے گی تو اس کے اندر یہ بات بہرحال. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ بتائیں ہمیں اشارے کیے اس طرف کیا کیا اوقات ہونے چاہیے. پھر واضح طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں کیا کہا کہ نماز قائم کرنے کے بعد در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ جو بات ہے اب آپ دیکھیں جیسے نماز کی بات ہو گئی، نماز کو دیکھنے کی ہے تو یہ برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ کہا نا ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران میں جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے نماز ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ گناہ کون سے ہیں یعنی صغیرہ کی بات ہوتی ہے، صغائر کی بات ہوتی ہے جو انسان سے بھول چوک میں سرزد ہو جاتے ہیں. ورنہ جن گناہوں پر انسان کو توبہ کرنی ہے، جن گناہوں پر کفارہ ہے، یہ سب چیزیں پھر اسی اعتبار سے ان کے شرائط وہی ہیں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. تو اس میں یہ بات بتا دی کہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. تو اس کے کئی پہلو بن سکتے ہیں. ایک تو یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو. تو اس لیے کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. یعنی ایک بات یہ توبہ کرتے ہوئے توبہ خود ایک نیکی ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر کچھ صدقہ بھی دیا جائے تو یہ مزید اضافی بات یعنی پھر اسے اور جو ہے کہ یہ گناہ کے مٹنے کا معاملہ سامنے آتا ہے. تو یہ ہمیں بتایا ہے کہ نیکیاں جب آدمی کرتا ہے تو بالآخر ایک تو وہی کہ برائیاں ختم ہوتی جاتی ہیں، آدمی نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. دوسری طرف اس کے کردار کے اندر بھی یہ تبدیلی آتی ہے. جب آدمی نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کے منفی پہلو جو اس کی شخصیت کا ہے وہ کمزور ہوتا جاتا، ختم ہوتا جاتا ہے. یعنی برائیوں سے اسے چھٹکارا ملتا جاتا ہے. اور جب انسان برائیاں کرتا جاتا ہے تو نیکیوں میں کمی آتی جاتی ہے، یعنی پھر اس طرف جو ہے الٹا کام ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ بات بتائی کہ ایک یاد دہانی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ذالک ذکری للذاکرین، ذالک ذکری للذاکرین جو اللہ کو یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے لیے. اور پھر اسی میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ جن حالات کے اندر یہ بات کہی جا رہی تھی تو اس میں یہ بات ہے کہ دنیا میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں تو ان برائیوں کے خاتمے کا ذریعہ کیا ہے کہ تم نیکیاں پھیلاؤ. یعنی اس میں کہا نا ان الحسنات یذہبن السیئات کہ حسنات جو ہے سیئات کو مٹا دیں گے. تم نیکیاں پھیلاؤ، نیکیوں کو رواج دو. نیکیاں جب آگے بڑھیں گی
تو برائیوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس معاملے میں کیا ہے کہ تم خود زیادہ سے زیادہ نیک بنو اور اپنی نیکی سے اس بدی کو شکست دو۔ اور یہ مزید جو نماز کے ساتھ بات آ گئی تھی کہ نیک بنانے کا ذریعہ نماز خود بھی ہے، کہ اس کے اندر اللہ نے بتا دیا جو اللہ کی یاد کو تازہ کرتی رہتی ہے۔ تو بنیادی طور پر آدمی جب نیکیوں کو فروغ دے گا، خود نیکی کرے گا، نیکی کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، اس کے لیے مؤمن و معاون ہوگا تو برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ وہی بات ہے کہ صفائی کرتے جائیں گے تو گندگی کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بس آپ اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہاں محسنین کا لفظ استعمال ہوا ہے احسان کرنے والے، تو اسی کے لیے نیکی کا لفظ بھی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن بات ہوئی کہ احسان کا اپنا ایک مفہوم ہے، اس پورے مفہوم کو ہر اس موقع پر سامنے رکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ محسنین کی بات کرتا ہے۔ تو محسنین یعنی کام کو بہترین طریقے سے، نیکی کو بھی عمدہ اور اعلیٰ طریقے سے انجام دینا۔ اور جو حدیث احسان کی بات آتی ہے حدیث جبرائیل میں، کیا کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت انسان کو حاصل ہو اور یہ خیال رہے کہ اللہ اس کے کام کو دیکھ رہا ہے تو کام کے معیار کو بڑھائے، تو یہ اجر المحسنین کی بات کی۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور مجرم بن کر رہے۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے اس میں کہ پھر وہی پچھلی قوموں کا تذکرہ شروع ہو گیا جنہیں جو عذاب رسیدہ بستیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلولا، بس ایسا کیوں نہیں ہوا، فلولا پھر ایسا کیوں نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں بات کرتے ہیں، جب کہتا ہے نا کوئی کہ یہ کیا ہوا تو کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ پہلے من القرون من قبلکم، تم سے پہلے جو قرن، جو بستیاں، جو دور گزر چکے ہیں، ان میں کیا ہوا، اولو بقیہ کہ جو ایسے اہل خیر ان میں سے نکلتے، ایسے لوگ کچھ تھوڑا سا حصہ ان میں سے نکلتا کہ ینہون عن الفساد، کہ جو انہیں فساد سے روکتے، فساد فی الارض، لیکن الا قلیلا، نکلے بھی تو کیا ہوا، تھوڑے سے لوگ نکلے۔ اگر نکلے بھی، اب ایک بات تو یہی ہے کہ اس معاملے میں جو درکار تھی چیز، وہ کام جو جا وہ نہیں ہوا، اگر ہوا بھی تو اتنا کم ہوا کہ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بے شک انہیں تو بچا لیا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا معاملہ کیا تھا، ظالم لوگ انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ان قوموں کی تباہی کے اسباب پر یہ روشنی ڈال کر بتایا ہے کہ جب تک قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ رہتا ہے اور اس کے اندر سے کچھ نیک لوگ نکل کر آگے آتے رہتے ہیں اور قوم کی برائی پر اسے سرزنش کرتے اور روکتے رہتے ہیں اور یہ کام جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب رکا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ایسا ہو جائے کہ ایسے لوگ باقی نہ رہیں یا اتنے قلیل ہو جائیں کہ ان کی آواز کو دبا دیا جائے، ان کی آواز جو ہے وہ مؤثر نہ رہے اور اسے فساد نہ رک سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر نتیجہ عذاب کی صورت میں آتا ہے۔ تو عذاب سے بچنے کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ہر اجتماعی نظام میں ایسے لوگ موجود ہوں جو خیر کی دعوت دینے والے اور شر سے روکنے والے ہوں۔ تو جو قومیں ایسے لوگوں کو اپنے اندر گوارا نہیں کرتی تو گویا وہ اپنے حق میں عذاب کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں، یعنی اپنے لیے وہ کہیے کہ عذاب کا دروازہ کھول رہی ہوتی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجیے آپ کے سامنے یہ بات ہے، یعنی کوئی بڑی تعداد میں کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ کلمہ حق کہنے کے لیے میدان دنیا یعنی اس میں موجود ہوتے ہیں زمین پر اور معاشروں کے اندر، تو ان کی آواز کو دبانے اور ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے تاکہ اپنی منمانی کرنے کی آزادی حاصل رہے۔ معاشرے کے اندر جو لوگ غلط راستوں پر جا رہے ہوتے ہیں تو ایسا اگر ان کا گلا گھونٹ دیا جائے، انہیں بالکل غیر مؤثر بنا دیا جائے، تو یہ اپنے انہی لوگوں کے لیے ان کے اپنے حق میں جو ہے کہ یہ مضر ہو جائے گا، اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ بہرحال ان لوگوں کو جو ایسے اہل خیر ہیں اللہ رب العالمین انہیں تو بچا لے گا اس کے اندر سے، اس قوم کے اندر سے،
لیکن جو لوگ اس معاملے میں رکاوٹ بنیں گے وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے بڑی واضح ہے، یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کو ایسے لوگوں کے لیے تعاون کرنے والا بننا چاہیے اور اس کام کو جاری رکھنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچا جا سکے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یہ ہے وہ بات۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں، جب اصلاح کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر تباہی آ جاتی ہے۔ دیکھیے اس میں بھی یہ بات بھی یاد رکھیے، قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے اصلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں بات کی ہے، وہاں پر جب وہ کہتے تھے ان سے کہ فساد نہ کرو تو کہتے تھے ہم مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اصلاح کا جو لفظ ہے یہ فساد کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہ نقاد نہیں بننے کی بات ہو رہی ہے۔ نقاد ایک آدمی تنقید کرتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے، لیکن اصلاح کا کوئی راستہ نہیں نکالتا۔ تو بات اس طرح کی نہیں، بلکہ کیا اللہ نے کیا بتایا ہے کہ تمہیں مصلح بننا چاہیے، اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف برائیاں بیان کر کے چھوڑ دینا کام نہیں ہے کہ برائیاں بیان کی جائیں، تنقید کی جائے اور جیسا بھی ساری باتیں کی جائیں، لیکن اصلاح کا کوئی راستہ اختیار نہ کیا جائے، اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی جائے۔ تو بنیادی طور پر مصلح بننا ہے، نقاد نہیں بننا ہے، مصلح بننے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اہل وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر وہ مصلحون ہوتے، اگر وہ اصلاح کرنے والے ہوتے تو اللہ کے عذاب ان بستیوں پر نہ آتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، بے شک تمہارا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے اور پیرا رویوں سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی و انتخاب و اختیار کی جو آزادی ہے، اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے تو انہیں پیدا کیا تھا، اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ یہاں پھر سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر یہ بات کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اللہ کی قدرت کی بات ہے نا، اختیار کی بات ہے کہ اللہ چاہتا۔ اب جیسے یہ بات گزری ہے پیچھے کہ ان کے اندر ایسے لوگ کیوں نہیں نکلے، اللہ چاہتا تو نکل آتے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں، رکھے ہی نہیں، ایسے لوگ نکلے ہی نہیں، اور نکلے بھی تو مؤثر نہ بن سکے۔ اللہ چاہتا تو یہ کام کر دیتا، یعنی اللہ کے پاس کیا کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات آگے بتا رہے ہیں، اللہ کو اگر یہ چاہ کے اپنی مرضی سے اور اپنے زور سے یہ کام کرنا ہوتا تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، پھر تو بات ہی کوئی نہیں تھی، پھر تو یہ سارے رسول بھیجنے، کتابیں نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ اللہ اپنے ایک حکم سے سب کو جو ہے صالح بنا دیتا، سارے کے سارے مسلم ہوتے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ جو ہے اس سے انکار کر دے۔ جیسے ساری کائنات مسلم ہے، انسان بھی مسلم بن جاتے، جن بھی مسلم بن جاتے، لیکن اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا ہوتا، لیکن تمہارے رب نے یہ نہیں چاہا۔ یعنی اس نے کیا چاہا کہ لوگوں کا یعنی انہیں آزادی دی جائے، انتخاب، ارادے کی، انتخاب کی، کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، آزادی دی اللہ نے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی اپنی حکمت یہ تھی۔ تو یہ چونکہ آزمائش کی دنیا ہے، یہاں انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، لہذا انہیں پورا موقع ہے، جو چاہے راستہ اختیار کر سکتے ہیں، صحیح راستہ یا غلط راستہ۔ تو اللہ چاہتا تو امت واحدہ بناتا۔ یہ بات بھی مختلف مقامات پر اللہ نے بیان کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقصود یہ نہیں ہے، اس کی منشا یہ نہیں ہے، لہٰذا لوگ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے، اس لیے کہ جب یہ آزادی ہے تو اس راستے پہ چلنے والے بھی ہوں گے، غلط راستے پر چلنے والے بھی ہوں گے۔ صرف بے راہ رویوں سے کون بچے گا؟ الا من رحم ربک، سوائے بس وہ جس پر تمہارے رب کی رحمت ہے۔ اور رحمت کس پر ہوتی ہے؟ جو رحمت کا مستحق بناتا ہے اپنے آپ کو۔ جو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لے اس پر کیسے رحمت ہوگی؟ رحمت یہ بھی انسان کے اپنے ہی اختیار کا معاملہ ہے، اس کے اپنی کارکردگی کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے یا اللہ کے عذاب کا سزا کا مستحق بنا لیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے تو بتا دیا کہ ہم نے تو انہیں وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، ہم نے انہیں پیدا کیا، تو پیدا کرتے ہی بتا دیا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
کہا نا وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اسی کے لیے تو ہم نے انہیں پیدا کیا. تو کس کے لیے کہا؟ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ہم نے موت و حیات کو تخلیق کیا اس لیے دیکھیں کیسے کون اچھے عمل کرتا ہے, تو آزمائش کے لیے. تو آزمائش کے اندر یہ کام چلتا رہے گا. اور وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, تمہارے رب کی بات پوری ہو گئی. کیا بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. یعنی جو اس طرف جانا چاہے گا, جو غلط کاری کرے گا, وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ وہی بات ہوگی. بات کیا ہے کہ دیکھو وہی ہوا, نہیں مانے تو بہرحال اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ ادھر گئے تو اس کا نتیجہ جہنم کا صورت میں ان کے سامنے آ گیا. تو جہنم ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی بن کر آئی. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبروں کے یہ قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. یعنی یہ قصے, یہ تاریخ جو ہے قوموں کی, اور یہ قرآن مجید میں جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً جستا جستا یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں دیکھیں تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جائے, آپ کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جائے, آپ کا دل جو ہے اس کے اندر ایک قرار ہو جائے, وہ دل پکڑ لے. اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی نیا کام نہیں ہے, ہمیشہ یہی ہوتا چلا آیا ہے. انسان اگر گمراہ ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں, جو لوگ راہ راست پاتے ہیں کیسے پاتے ہیں, اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے, کون لوگ اللہ کی سزا کے مستحق بنتے ہیں, اور بالآخر انسان صحیح راستے پر چلنے والی کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ گویا کہیے کہ تثبیت قلب, یہ جو حالات کی سختی ہے, تو ان حالات کی سختیوں کے مقابلے میں یہ چیزیں ان کے لیے مددگار بن جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ وجہ کفی حاضر الحق و موعظہ و ذکر للمؤمنین, کہ اہل ایمان کے لیے یعنی سب کے لیے مزید کیا ہے یہ نصیحت و بیداری, کہ ان سے آدمی نصیحت حاصل کرے اور دل بیدار جو ہے وہ مل جائے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ, انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. وہی بات آئی جو کل تھی بات سامنے, کہ یہ کب آتا ہے جملہ؟ آخر میں آتا ہے, شروع میں نہیں آتا ہے. کب آ رہا ہے؟ جب بات ختم ہو گئی, لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, انہوں نے فیصلہ کر لیا, ڈٹائی اپنے عروج پر پہنچ گئی, تو کیا کہا؟ اب تم جانو تمہارا کام, بس ٹھیک ہے انتظار کرو, اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا. لہٰذا جس طریقے پر تمہیں کام کرنا کرتے رہو, ہم اپنے طریقے پر ہی کام کریں گے, تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی تم اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو, جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. یعنی جو کشمکش ساری چل رہی ہے, جو صورتحال ہے, جن حالات سے لوگ گزر رہے ہیں, جو کچھ سامنے والے کر رہے ہیں, جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ تمہاری کوششیں, سب اللہ کی نظر میں ہے, سب اللہ کے سامنے ہے. ہر معاملہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, سب چیزیں اسی کے پاس جاتی ہیں اور سارے فیصلے اسی کو کرنے. لہٰذا اس جو غیب کا علم رکھنے والا ہے, آسمان و زمین کی کوئی چیز سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لہٰذا اعتماد کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جاؤ, اس لیے کہ جب اللہ چاہے گا اس وقت, اور جب وہ وقت آ جائے گا کہ تمہاری مدد کی جائے تو تمہاری مدد کی جائے گی. اور جو کچھ محنتیں تم کر رہے ہو اور جو کچھ تمہاری کوششیں ہیں, ان میں سے کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوگی. اور جو لوگ ظلم اور فساد دنیا میں برپا کر رہے ہیں وہ بھی اس کی سزا پا کر رہیں گے. وہ اپنے آپ کو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی کوئی چیز, کوئی حرکت جو اللہ سے مخفی ہے, یا اہل ایمان یہ سوچیں ابھی تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اپنے وقت پر سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا جاننے والا ہے, اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ہود مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.